اب یہ جو ڈیٹا لیک ہوتا ہے یا انفارمیشن سیکیورٹی ہوتی ہے اس میں جو یہ لیپسز ہوتے ہیں وہ کیسے ہو جاتے ہیں اور کس طرح کی سیکیورٹی ہونی چاہیے اور کیسے اس طرح کے جو بریچز ہیں سیکیورٹی کے اس سے بچا جا سکتا ہے، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی منیب عمران شیخ صاحب جو کہ انفارمیشن سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں اور یو اے ای میں یہ کام کرتے ہیں. اس حوالے سے ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم منیب صاحب. جی وعلیکم السلام. منیب صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو آپ کا اپنا انالیسس کیا ہے کہ اس طرح کی آڈیوز جو ہیں وہ لیک کیسے ہو سکتی ہیں کسی بھی اتنے اہم ادارے کے اتنے اہم آفس سے؟ مطلب پاکستان کا پرائم منسٹر ہاؤس سب سے زیادہ سیکیور جگہ تو یہی ہے، تو وہاں سے یہ کیسے اس طرح کا ڈیٹا نکل سکتا ہے؟ جی اویس، پہلے تو بہت بہت شکریہ اپنے پروگرام میں انویٹیشن کا. دیکھیں یہ جب بھی اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں انفارچونیٹلی تو یہ کوئی یہ ایک دن کا وہ نہیں ہوتا. یہ جب بھی اس قسم کے بریچز ہوتے ہیں یا اس قسم کا ڈیٹا لیکیج ہوتا ہے تو اٹس اے سیریز آف کنٹرولز دیٹ ایکچولی فیل. یہ کوئی ون آف ایکٹیویٹی نہیں ہے، اٹس ناٹ سم تھنگ. اور گیون کہ پرائم منسٹر آفس کی ہم بات کر رہے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو جہاں پہ آلریڈی سیکیورٹی کنٹرولز بڑے سخت ہوتے ہیں ان کمپیریزن ٹو دی ادر پلیسز. سو یہ بڑا سیریز آف کنٹرولز ہوتے ہیں جو کہ فیل ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم انفارچونیٹلی ہماری جو زیادہ تر فوکس ہوتا ہے وہ ہم فوکس کر لیتے ہیں ٹیکنالوجیکل ایسپیکٹ کے اوپر کہ ٹیکنالوجی کون سی فیل ہوئی ہے یا کون سی ڈیوائسز جو ہے وہ یوز کی گئی ہیں. پہلے تو سوال یہ ہے کہ کیا ریکارڈنگ ہو رہی تھی، اگر وہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی تو کون ریکارڈنگ کر رہا تھا اور وہ کہاں سیو ہو رہی تھی، کیسے وہ ڈیٹا جو ایکسفلٹریٹ کیا ہے، کس کے پاس تھا وہ ڈیٹا. اور اگین اس میں بہت سارے لیپسز ہیں. جب آپ اس کو ان پیک کرنا شروع کریں گے تو بہت ساری چیزیں جو آپ کی نظر آتی ہیں. اگر ایک الفاظ میں بات کروں تو وہ یہ ہے ایک لیک آف سائبر سیکیورٹی انفارمیشن سیکیورٹی گورننس آپ کو نظر آتی ہے. جب میں انفارمیشن سیکیورٹی گورننس کی بات کر رہا ہوں تو اس کے اندر بہت سارے ایسپیکٹس آ جاتے ہیں. دیکھیں ٹیکنالوجی کو گورننس ڈرائیو کرتی ہے، یہ الٹا نہیں ہوتا. ٹیکنالوجی نہیں ڈرائیو کرتی گورننس کو. جب ہم گورننس کی بات کرتے ہیں تو پھر بات کرنی پڑتی ہے کہ آپ کے پاس کون کون سے اس ڈیٹا سے ریلیٹڈ کن کن لوگوں کی سیکیورٹی کلیئرنس ہوئی ہوئی ہے، کون کون سے پروسیسز جو ہیں وہ اسٹیبلش ہوئے ہوئے ہیں، اگر ریکارڈنگ ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے. اگر وہ ریکارڈنگ ہونی ہے تو اس کی کلاسیفیکیشن کیا ہوگی ڈیٹا کی، وہ ڈیٹا کہاں جا سکتا ہے، کدھر سٹور ہوگا، کیسے سٹور ہوگا، کب تک سٹور ہوگا، یہ ساری چیزیں. اور پھر کون سی ٹیکنالوجی آپ نے یوز کرنی ہے ٹو میک شیور کہ وہ ڈیٹا جو ہے ایکسفلٹریٹ نہ کرے، جو پریمیسز ہیں ان سے باہر نہ نکلے. یہ ساری چیزیں ہیں جن کو آپ کو کلب کر کے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر آپ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ کا جو گورننس کا فریم ورک ہے انفارمیشن سیکیورٹی کا وہ کتنا مضبوط ہے. تو یہ جب بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ، لیکن ہوتا کیا ہے جب خاص طور پر پاکستان جیسے کنٹریز کے اندر انفارچونیٹلی ہمارے جو ایسٹس ہیں، انفارمیشن ایسٹس ہیں، وہ لو ہینگنگ فروٹس بن جاتے ہیں جب کوئی پراپر گورننس کا فریم ورک نہ ہو. تو ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا منیب صاحب کہ اب یہاں پر اگر ہم اسی انسیڈنٹ کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں تو یہاں پر کس قسم کی ڈیوائس کا استعمال کیا گیا ہے؟ کیونکہ موبائل فونز یا ہر کوئی شخص تو وہاں پر کوئی ایسا بڑا ڈیوائس تو کیری کر نہیں سکتا. تو اگر کوئی بگنگ ڈیوائس تھا تو وہ کتنا چھوٹا تھا، کہاں پر لگایا جا سکتا ہے اس ایریا کے قریب جہاں پر وزیر اعظم کھڑے ہیں یا چلتے پھرتے اپنے موبائل پہ بات کر رہے ہیں یا فون پہ بات کر رہے ہیں؟ اور اب اس کا پتہ کیسے لگائیں گے؟ کیونکہ کچھ آفیسز میں تو اگر موبائل فونز الاؤڈ نہیں ہے تو وہاں پر کیمراز بھی نہیں ہیں. تو کسی کو یہ بھی ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں باہر کوئی شخص بیٹھا ہے کہ اس دن یہ لوگ آئے تھے وزٹ کرنے وزیر اعظم صاحب کو، لیکن یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ ان میں سے کون شخص تھا جو کہ بگنگ ڈیوائس لگا کے چلا گیا. تو یہ کیسے اس کا تعین ہوگا پوری چیز کا؟ دیکھیں اس میں تو بیسکلی آپ پوری انسیڈنٹ وہ کرتے ہیں نا، انالیسز، آپ پوسٹ انسیڈنٹ انالیسز کرتے ہیں. دیکھیں اس میں بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں. ایک تو بگنگ ڈیوائس ایک ایسپیکٹ ہے. دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ خدا نخواستہ کیا وہ لوگ جو گورنمنٹ آفیشلز تھے جو آلریڈی وہاں پہ ان پریمیسز میں تھے، کیا ان کی ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز ور دے کمپرومائزڈ ان سم وے اور دی ادر. دس از another question. The third is کہ وہاں پہ اس دوران جو لوگ آئے ہیں کیا ان کے پاس کوئی ایسی ڈیوائسز تھیں، کیونکہ اگر ان کی ڈیوائسز بھی کمپرومائزڈ ہیں تو آپ جو ہے وہ وہاں سے جتنی بھی ویوز ہیں ان کو آپ کیپچر کر کے آپ انالائز کر سکتے ہیں. اور اگین جتنا ڈیٹا ہم بات کر رہے ہیں 8 GB آڈیو فائلز کے اندر بہت زیادہ ڈیٹا ہے، بہت زیادہ ڈیٹا ہے. ہم ویڈیو کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم آڈیوز کی بات کر رہے ہیں. تو اٹ کین اسپین اوور لانگ پیریڈ. تو بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں. اس کا اگین جب میں بات کرتا ہوں کہ گورننس کی، تو دیکھیں آپ جب بھی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی اس قسم کا ڈیٹا بریچ ہوتا ہے
تو ایک پوسٹ انسیڈنٹ انالیسز ہوتا ہے اور اس کے اندر پھر پبلک ڈومین کے اندر وہ چیزیں لائی جاتی ہیں کہ کیا سیکیورٹی کنٹرولز تھے جو کہ بریچ ہوئے, کیا پروسیسز ایسے تھے جس کے اندر ویکنیسز تھیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوئی ہیں. ابھی کچھ بھی کہنا وہ ایک اسپیکولیشن ہوگی, لیکن ہم اسیس کر سکتے ہیں کہ پروبیبلٹی کن کن کی ہو سکتی ہے. یا تو بگنگ ڈیوائس کی کوئی انسٹال ہوئی ہے, یا تو جو گورنمنٹ کے آفیسرز تھے ان کی اپنی لایا کچھ نہیں ہاتھ میں, اس نے ہاتھ بھی دکھائے, تلاشی بھی دی, لیکن خود وائرڈ تھا, وہ کوئی ڈیوائس اس کے اندر کپڑوں میں کنیکٹڈ تھا. کیا ایسا ہو سکتا ہے منیب؟ مجھے یہ بتائیں کہ مثال کے طور پر میرا موبائل فون ہے, اب میرے علم میں آئے بغیر میرے موبائل میں کسی ایسی ایپ کے ذریعے یا کسی ایسی کوئی سافٹ ویئر کے ذریعے کچھ ایسا سسٹم آپریٹ جو ہے وہ ایکٹیو کر دیا جائے کہ اس اسٹوڈیو میں ہونے والی تمام گفتگو یا جہاں پر بھی میں جا رہا ہوں وہاں کی تمام گفتگو کیپچر بھی ہوتی رہے اور کہیں ڈیٹا ٹرانسفر بھی ہوتا رہے, کیا ایسا ہو سکتا ہے میرے موبائل کے ذریعے بغیر میرے علم میں آئے ہوئے اور کہیں اور کنیکٹڈ ہے؟ جی جی بالکل پاسبل ہے, بالکل پاسبل ہے. اور یہ چیزیں پھر جا کے پرائیویسی کو بھی ٹچ کرتی ہیں کہ کتنی پریویلیجز جو ہیں وہ اس ایپلیکیشن کو ملی ہوئی ہیں. اور اگین یہ ایپلیکیشنز بھی جو ہیں وہ کمپرومائز ہو سکتی ہیں. آپ اگر کوئی فرض کریں ایک لیگڈ ایپلیکیشن ہے, اس کو آپ کمپرومائز کر کے اس سے آپ ایک ملیشیس بیہیویئر جو ہے آپ ایگزیکیوٹ کروا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں, پاسبل ہیں. اور اگر ہم بات کرتے ہیں ڈارک ویب کے اوپر تو باقاعدہ کمرشلائزڈ پروڈکٹس بھی اویلیبل ہیں جس کے ذریعے آپ یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہے آپ کیری آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ اور کتنا ایزی ہے کہ یہ کوئی بھی شخص یہ کر سکتا ہے, یا کوئی عام ہیکر جس نے میٹرک یا 12ویں جماعت کا کوئی ہیکر ہے, بہت تیز ہے, لڑکے لڑکیاں تو آج کل بہت تیز ہیں, تو کتنا آسان ہے یہ چیز کرنا؟ دیکھیں میں بات کہہ رہا ہوں کہ اس کو یعنی کہ اس کا بائنری آنسر اتنا وہ نہیں ہے. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں اس کو, بالکل اگر میں آپ کے ویورز کے لیے سادہ زبان میں سمجھاؤں. دیکھیں کہ اگر آپ نے اپنے گھر میں جیولری اپنے مین ڈور کے پاس رکھی ہوئی ہے نا, تو چور کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے وہ لو ہینگنگ فروٹ ہے. اگر آپ نے اس کو کہیں پہ اندر تجوری کے اندر بند کر کے رکھا ہے ود اپروپریٹ لاکس اینڈ ایوری تھنگ, تو اس کو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ اس ایونٹ کی بات کرتے ہیں, جو میں پاکستان کے اندر جو ریسنٹ ڈیٹا لیکس ہوئے ہیں, وہ زیادہ تر جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ کوئی گورننس کا کوئی ریگولیٹری فریم ورک نہیں ہے اور کوئی ہماری سائبر ہائیجین کوئی بڑی مضبوط نہیں ہے, اس وجہ سے ہمارے جو ایسٹس ہیں, ہمارا جو ڈیٹا ہے, وہ لو ہینگنگ فروٹ بن جاتا ہے بہت سارے اس قسم کے ہیکرز کے لیے کہ they can lay their hands on our assets and then they can go and brag about that data and they can make money out of it. This is the biggest problem. فائنلی مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈارک ویب جو ہے اس کے اوپر اس طرح کی ٹرانزیکشن کرنا یہ اور سیل کرنا یہ کتنا آسان ہے اور کتنا خطرناک بھی ہے, اور کیا وہ ٹریسیبل ہوگی ٹرانزیکشن فار آر اتھارٹیز؟ دیکھیں وہ سب سے پہلا سوال جو شفا کہہ رہی تھی, دیکھیں وہ کیوں جا رہا ہے ڈارک ویب پہ سیل کرنے کے لیے, وہ مین اس کے اوپر کیوں نہیں کر رہا, کیونکہ by going to the dark web you want to have some kind of a security. اگر میں ایک ویب سائٹ کھولتا ہوں تو بیسکلی اس ویب سائٹ کی کوئی نہ کوئی ٹریسیبلٹی ہے نا کہ یہ ویب سائٹ کدھر ہوسٹڈ ہے. اگر میں ڈیٹا سیل کر رہا ہوں کسی ایک نارمل ویب سائٹ کے اوپر تو مجھے تو ٹریس کیا جا سکتا ہے کہ میں کدھر بیٹھا ہوا ہوں, کون ہوں, مجھے ایجنسیز پکڑ سکتی ہیں آگے. لیکن ڈارک ویب پہ جانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ وہاں پہ آپ جاتے ہیں تھرو ایلیاس, ہر ایک کے پاس ایکسیس نہیں ہے, آپ کو بڑی لیئرز کو آپ کو پیئرس کرتے ہوئے آپ کو جانا پڑتا ہے. تو سب سے پہلا جو یوزر وہاں جو بھی بندہ جا کے وہاں پہ سیل کر رہا ہے وہ سیکورٹی پرپز کے لیے جا رہا ہے تاکہ اس کی اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ ریویل نہ ہو سکے. ایک تو پہلی بات یہ. پھر وہ بٹ کوائن میں کیوں پیسے مانگتا ہے, وہ بٹ کوائن میں پیسے اس لیے مانگتا ہے کیونکہ بٹ کوائن کا سارا جو میکینزم ہے وہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے. جو سینٹرل اتھارٹیز ہیں, جو سینٹرل بینکس ہیں, وہ اس کو کیپچر نہیں کر سکتے, وہ ابھی تک ان کے ریگولیٹری کیا کہنا چاہیے ریڈار کے اندر وہ آئے نہیں ہیں. تو یہ دونوں طریقے سے ڈارک ویب پہ جاتے ہیں اس وجہ سے, اور بٹ کوائنز میں اس لیے پیسے مانگتے ہیں تاکہ وہ اپنی جو آئیڈینٹی ہے اس کو ہائڈ کر سکیں اور اپنی تمام جو چیزیں ایکٹیویٹیز کو کیری آؤٹ کر سکیں, مانیٹائز کر سکیں بیسکلی اس ڈیٹا کو, جو کہ اینڈ گول ہے. صحیح ہے. اور واٹس ایپ کیا وہ سیکیور ہے, سیف ہے یا ہیکیبل ہے؟ دیکھیں واٹس ایپ بھی اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن تو ہے, یعنی کہ جو بھی آپ کی ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں وہ بقول واٹس ایپ کے ہیں تو اینڈ ٹو اینڈ ڈسکرپشنز. لیکن دیکھیں ہمیشہ اٹس اے کیٹ اینڈ اے ماؤس تھنگ جو ہر وقت چل رہی ہوتی ہے. ابھی بھی کچھ ایسے سافٹ ویئرز ہیں which have been known کہ وہ کمپرومائز کر سکتے ہیں واٹس ایپ کو ون وے اور دی ادر. اگین یہ اس قسم کے جو سافٹ ویئرز ہوتے ہیں یوزولی ریگولیٹری اتھارٹیز کے پاس ہی ہوتے ہیں, ان کی ایکسیس اتنی زیادہ ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتی کمرشل مارکیٹ کے اندر کہ کوئی بھی جا کے خرید لے اور جا کے جو ہے اس کو ٹریس کرنا شروع کر دے اور جو ہے وہ ریکارڈ کرنا شروع کر دے لوگوں کی چیزیں. لیکن یہ اس قسم کی چیزیں ہیں اویلیبل, لیکن زیادہ تر ریگولیٹری اتھارٹیز کے پاس ہوتی ہیں. ایک اور چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کے اوپر کہ جو اگر آپ
डेटा ब्रीचेस अभी तक दुनिया में जितने भी हुए हैं, तो देखें 2 चीजें आपको नजर आती हैं। जब डेटा ब्रीच होता है तो या तो वो डेटा क्या नाम है बेचा जाता है या वो डेटा लीक कर दिया जाता है। अगर आप मैरियट का इंसिडेंट देखें 2016 में, उनका डेटा जो था वो लीक हो गया। तो जहां पे डेटा लीक किया जाता है तो वो उसमें अक्सर पीछे जो मकासद होते हैं वो होते हैं रेट्रीब्यूशन के, रेपुटेशनल डैमेज के। जहां पे डेटा सेल किया जाता है वहां पे अक्सर रेपुटेशनल डैमेज का इतना कॉन्सेप्ट का कंसर्न नहीं होता। जो प्राइमरी मकसद होता है उसको मोनेटाइज करना होता है, जो आपने डेटा हासिल किया होता है उसके। यहाँ पे जो हम चीज देख रहे हैं, यहाँ पे ये बेसिकली दोनों चीजें हैं जो कि मर्ज हो रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का डेटा है, तो यहाँ पे क्या नाम है रेट्रीब्यूशन भी नजर आ रही है कहीं ना कहीं, और जो है इसमें क्या नाम है मोनेटाइजेशन भी है, और जो जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मुनीब इमरान शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे।